17 رمضان المبارک کو حق اور باطل کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کچھ اس انداز میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ بے شک تحقیق ہم نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ نے مدد فرمائی، بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے۔ صحابہ سے مخاطب کر کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو کمزور تھے، بدر کے مقام میں جو تمہیں اللہ نے نصرت فتح عطا کی، جو تمہیں جیت عطا کی، جو تمہیں نصرت کے تم حقدار بنے، تو اس میں بہت بڑی مدد رب تعالیٰ کی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہنا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح سے نہ تم شکر گزار بن جاؤ گے، اس طرح سے تم شکر گزار۔ توجہ ہے میری بات پہ، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ آج موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ضروری اور سمجھنے والا ہے، اور کچھ چند ایک باتیں اور گزارشات بھی آپ کی خدمت میں کرنی ہے، تو آپ نے بڑی توجہ سے میری طرف آپ نے دھیان کرنا ہے۔ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ معرکہ بدر 17 رمضان المبارک کو یہ پیش آیا، اور نبوت کے 15 سال کے بعد، جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اس کے 15 سال کے بعد یہ معرکہ ہوا۔ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے، تو حضور نے 15 سال تک اپنے صحابہ سے کہا بھی نہیں، بھی ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ 15 سال تک آپ نے اپنے صحابہ کو یہ تلقین کی تھی، ہم نے کسی دشمن کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ 15 سال تک ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، اگر کوئی بندہ چپ کر کے چلا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید بزدل ہے۔ اگر کسی نے لڑائی کے بعد، کسی نے گالم گلوچ کے بعد، کسی نے ظلم کے بعد اگر کسی نے دروازہ بند کر لیا اپنا، تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کمزور ہے، شاید یہ بزدل ہے۔ بعض دفعہ وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ صلح پسند ہوتا ہے۔ جانے والا جس نے دروازہ بند کیا ہے، بعض دفعہ اس کی رکت میں، اس کی شرشت میں، اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے صلح پسندی رکھی ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلح پسند تھے، میرے نبی پاک صلح پسند تھے، تو اس وجہ سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ نہیں بھئی، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے لڑائی نہیں کرنی کسی بھی وجہ سے۔ اب ہوا یہ پس منظر میں کہ پہلے اسلام میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دینا شروع کی، تو بڑے بڑے لوگ جب اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ کے جب اسلام بمشرف ہوئے، تو حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جرنیل اور میدان کے آدمی جب کلمہ پڑھ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور مضبوطی عطا فرما دی، اسلام کو اور مضبوط۔ لیکن اس مضبوطی میں بھی حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں بھی، ہم نے لڑنا نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو مکہ کے کفار آ کے ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ مدینہ شریف کی حدود میں جا کر ان کی بکریاں چرا لاتے، اونٹ کھور کر لے جاتے، جو مال آ رہا ہوتا مسلمانوں کو اس کو لوٹ لیتے۔ تو بہت سارے اس طرح کے وہ ظلم کرتے، چوری ڈاکے ڈالتے مسلمانوں کے مال پر۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وفادار صحابی کو پتہ یہ لگا کہ ابو سفیان، تب انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ ایک لشکر لے کر شام کے ملک سے واپس آ رہے ہیں۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ سارے مال، جس نے اپنا مال بیچنا ہوتا تھا، وہ ایک ہی بندے کو دے دیتا تھا، وہ اپنا مال اور سارے لوگوں کا مال اٹھا کے ملک شام جاتا، بیچ کے واپس آتا، تو جس کا جو پیسے بنتے تو وہ اس کو دے دیتا۔ یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کسی کے پیسے کو غصب کرنا، کسی کے پیسے کو کھا جانا، یہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ کافر تھے، لیکن ان کے مزاج میں یہ تھا کہ کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ آج ہم مسلمان ہو کے ہماری نظریں دوسرے کے مال پہ۔ اگلی بات سنیے گا۔ پتہ یہ لگا کہ وہ ابو سفیان مال لے کر واپس آ رہے ہیں، اور ان کے پاس لوگوں کی امانتیں بھی ہیں جو انہوں نے مکہ جا کر واپس دینی ہے۔ تو حضور نے صرف ڈرانے کے ارادے سے چند ایک صحابہ کو لیا اور خبر یہ پہنچا دی کہ مسلمان آ رہے ہیں تمہارا قافلہ لوٹنے۔ اب وہ جس رستے سے ابو سفیان آ رہا تھا، اس نے ایک بندہ دوڑایا
کہ فٹافٹ مکے جا کے میری اطلاع کرو کہ مسلمان آ رہے ہیں تمہارا قافلہ لوٹنے۔ جب کوئی بری خبر لے کے آتا تو بندہ اپنے کان کو چھدوا لیتا، وہاں سے خون نکال لیتا، اپنا ناک پھاڑ لیتا اور چیخوں میں کہتے کہ بھی او کافرو، او مکہ والو اٹھو، وہ مسلمانوں نے تمہارا قافلہ لوٹ لیا۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی کہ مسلمانوں نے یہ قافلہ لوٹ لیا، لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اس نے 1000 بندے کا لشکر تیار کیا کہ اب ہم جائیں گے، لڑیں گے، کہ مسلمانوں کی اتنی جرت، یہ تھوڑے سے ہو کے ہم پر غلبہ پانا چاہتے ہیں۔ ادھر سے ابو سفیان نے پھر ایک خط بھیجا کہ اب میں خیری سلامتی ہوں، میں راستہ ہی بدل گیا ہوں، پہلے میں نے مدینہ شریف کی طرف سے آنا تھا، اب میں سمندر کے کنارے کنارے سے آ رہا ہوں، لہٰذا میرا قافلہ محفوظ ہے، تمہاری امانتیں محفوظ ہیں، تو اب لہٰذا تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل میں اب وہ ایک سریہ تھا، ایک غرور تکبر تھا، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بغض تھا، دشمنی تھی۔ اس نے کہا نہیں بھی اب تیار ہو گیا تو اب جانا ہی جانا ہے، اگر ہمارا قافلہ پھر بھی صحیح سلامت ہے لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں کو بتائیں گے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ ادھر حضور کو خبر ملی کہ وہ 1000 کا لشکر لے کر بما سامان، بما گھوڑے، بما اونٹ، بما تلواریں، نیزے، تیر، بھالے لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر حضور نے 313 صحابہ کو تیار کر لیا۔ کتنے جی؟ 313۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ بتاؤ بھی میرے صحابہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو شخصیت اٹھے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ حکم کریں، آپ حکم کریں، کرنا کیا ہے، آپ حکم کریں، ہم لڑیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ کھڑے ہوئے، تلوار نکالی، یا رسول اللہ میری تو تلوار کو زنگ لگ گیا ہے، کتنے دن ہو گئے اس تلوار نے کسی کافر کا خون نہیں پیا، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، ہم لڑیں گے۔ حضور نے مکہ والے صحابہ سے پوچھا اور مدینہ والے صحابہ سے کچھ نہ پوچھا، تو حضور نے جب نظر مدینہ والے صحابہ کی طرف کی تو ایک صحابی بول کر، حضرت ابو دردہ مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، انصار صحابی تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور کیا حسین لفظ ہیں حضرت مقداد کے، کیا خوبصورت تربیت اور کیا تاریخ کا مطالعہ۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم کوئی موسیٰ کی قوم ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی لڑائی آپ جانے اور آپ کا رب جانے، یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم لڑیں گے۔ ایک صحابی اور اٹھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے کبھی جن نہیں دیکھے، ہم نے کبھی دیو نہیں دیکھے، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے تو ہم جنوں سے بھی لڑ پڑیں گے، ہم جنوں سے بھی لڑ پڑیں گے، ہم دیووں سے بھی لڑ پڑیں گے، یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ حکم کریں۔ حضور خوش ہو گئے، حضور بہت مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک سے نور نکلنے لگا، اور حضور فرمانے لگے یار تمہارا جذبہ دیکھ کر، تمہارا جذبہ دیکھ کر جیسے کہ تمہارے جذبات ہے، تم پر کوئی قوم بھی غلبہ نہیں پا سکتی، تم ہر میدان میں فتح ہوگی، ہر میدان میں تم جیتو گے۔ حضور نے جب یہ لفظ کہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی، ابھی یہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، صحابہ کو تیار کیا جا رہا ہے،